السلام علیکم دوستو، آج ہم فلسطین کے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ایکچولی ہے کیا اور اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو تمام امپورٹنٹ باتیں ایک ایسپیرنٹ کو پتہ ہونی چاہیے، ایک وہ بچہ جو کہ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو وہ ہم ساری یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ فلسطین بیسیکلی ہے کیا۔ فلسطین ایک مسلم اسٹیٹ ہے جو پریکٹیکلی اپنی ٹرو سینس میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ کو سامنے اسکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے، اس میں لیفٹ سائڈ پر غزہ لکھا ہوا ہے اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ویسٹ بینک، یہ جو لائٹ پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ فلسطین ہے۔ اور باقی جو یہ لائٹ یلوش کلر کے اندر ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اور ایک یہ جو کڈنی ٹائپ نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل سینٹر میں لکھا ہوا ہے یروشلم۔ یروشلم جو ہے یہ انٹرنیشنلی اس کو ایک سمجھ لیں کہ نہ تو یہ اسرائیل کا حصہ ہے نہ فلسطین کا حصہ ہے، بلکہ یہ ایک نیوٹرل پلیس ہے جس کا سلوشن ابھی تک نہیں ہوا، اور اٹ از ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا UN۔ اس کی ہسٹری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی ابتدا، بنی اسرائیل کی ابتدا جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان کے 12 صاحبزادے، اور وہاں سے 12 قبائل بنتے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک صاحبزادے کا نام ہودا تھا، تو ان کی اولاد آگے یہودی کہلائی۔ بعد میں یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ انٹرچینجبلی یوز ہونا شروع ہو گئیں۔ جو ہودا تھا اس کی اولاد جو تھی یہودی، یہ ڈومیننٹ ہو گئے، تو یوں یہودی اور بنی اسرائیل میں کوئی خاص فرق نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر یہ لوگ مصر میں آباد ہوئے۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر یہ لوگ فلسطین میں آباد ہوئے۔ فلسطین میں جو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے، یہ یہودی ریاست تھی، اور یہ وہی ریاست ہے جن کو یہودی آج بھی آئیڈلائز کرتے ہیں، اور یہ وہی ریاست ہے جس کی باؤنڈریز وہ آج بھی امیجن کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرو یہودی اسٹیٹ تھی وہ والی اسٹیٹ تھی، اور ہم نے اسی کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے، کنگڈم آف ڈیوڈ کو دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آج سے کوئی 2600 سال پہلے بیبلونین کنگ تھا نیبوچیڈنزر، اس نے فلسطین پہ قبضہ کیا، یہودیوں کو وہاں سے نکالا، قتل و غارت کی۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، لیکن بعد میں یہ دوبارہ ادھر سیٹل ہوئے، تھارولی تو نہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن دوبارہ ادھر سیٹل ہوئی، اور پھر انہی لوگوں میں آج سے کوئی 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے۔ یروشلم میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کی زندگی جو ہے وہ بھی ادھر ہی گزری، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، کیونکہ وہ ایک نیا مذہب لے کے آئے تھے۔ یہودیت کو انہوں نے کہا کہ جب نیا کوئی ورژن آ جائے تو پرانا ورژن تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، تو یہودیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور ایک نیا مذہب جو ہے وہ یہودیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ پھر اس سے کوئی 1000 سال بعد صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے دوبارہ سے یہودیوں کی بربادی کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ پہلے ان کو یہاں سے نکالا گیا، دوبارہ سیٹل ہوئے، اب صلیبی جو تھے، کرسچنز جو ہیں، اب یہ میجورٹی میں ہیں، یہودی مائنورٹی ہیں، اور عیسائیوں کے نبی کو یہودیوں نے سولی چڑھایا تھا، تو اس کا بدلہ ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور یورپ میں اور امریکہ میں، مطلب سراؤنڈنگز میں یہ سکیٹر ہو جاتے ہیں، اب یہ لوگ کہیں پہ اکٹھے نہیں رہتے۔
ہاں کچھ پاپولیشن ان کی ابھی بھی ادھر ایگزسٹ کرتی ہے. سوری اس سے پہلے یہاں پر مسلم رول اسٹیبلش ہو گیا تھا. حضرت عمر کے ٹائم پر آئی تھنک 637 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. بعد میں کروسیڈز ہوئیں، دوبارہ سے ان کی قتل و غارت ہوئی اور یہ لوگ یہ رشیا میں سیٹل ہو گئے، اس کے علاوہ یورپ میں سیٹل ہو گئے. پھر دوبارہ سے جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں یہ 19th سینچری میں شروع ہوتی ہیں. ان کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہوم لینڈ تھا دیٹ واز فلسطین، تو ہمیں اسرائیل بنانا ہے. تو ان لوگوں نے وہاں سے بیت المقدس کی طرف دوبارہ سے مائیگریشن سٹارٹ کرتی. اور پھر اس سے کچھ عرصہ بعد ان 1896 تھیوڈور ہارزل نے ایک جوئش اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا، اور یہ جوئش اسٹیٹ جو ہے یہ ادھر ہی بنے گی جہاں پہ کبھی کنگڈم آف ڈیوڈ تھی. اور یہ سلطنت عثمانیہ کا ٹائم ہے، اور یہ جو پہلے سے مائیگریشن چل رہی تھی اب ان مائیگریشن میں تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. اور فردر یہ کہ ان لوگوں نے اب یہاں پر زمینیں پرچیز کرنا شروع کرتی ہیں، اور جو مقامی عرب تھے ان کو بھاری معاوضے دینا شروع کر دیے، تو وہ اپنی زمینیں ان کو سیل کر کے یہاں سے جانا شروع ہو گئے. فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی 1914 میں. سلطنت عثمانیہ اس کا حصہ تھا اور عرب اپرائزنگ ہو گئی تھی اگینسٹ دا آٹومان کیلیفیٹ. تو یوں سمجھ آ گئی تھی کہ اب سلطنت عثمانیہ بریک ہوگی، اور دو کولونیل پاورز تھیں یہاں پہ، فرانس اور برٹن، اور ان دونوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کا پلان کیا. تو یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ برطانیہ کے حصے میں آ رہا تھا. برطانیہ نے ایک تو ایگریمنٹ کیا عربس کے ساتھ کہ ہم یہ آپ کو ایک اسٹیٹ بنا کے دیں گے اور یہ ریجن بھی اس میں شامل ہوگا. اور ایک اور بڑا فیمس ایگریمنٹ ہوا بالفور ڈیکلریشن 1917 میں، جس میں یہودیوں کو کہا گیا کہ آپ ہمیں جنگ میں سپورٹ کریں اینڈ ان ریٹرن ہم آپ کو ایک جویش ہوم لینڈ بنا کر دیں گے. اور وہ جویش ہوم لینڈ ہے یہ یروشلم کے اندر اسٹیبلش کیا جائے گا. تو یوں جوز کی فیور بھی لے لی گئی. جنگ ختم ہوئی. اب عربس کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ جویش موومنٹ جو ہے اس کے امپیکٹس پازیٹیو نہیں ہوں گے، اور جیوز جو ہیں اب یہ بھی وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں. تو اگلے 30 سال میں یہ موومنٹ چلتی رہتی ہے، لوکل اپرائزنگس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ 1940s میں ایک باقاعدہ سول وار شروع ہو جاتی ہے عربس اور جیوز کے درمیان، اور جیوز میں اگینسٹ دا برٹش کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو پرومس کیا تھا آپ نے ہمیں وہ ہوم لینڈ دیا نہیں ہے. اور پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار جو کہ 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی 45 تک چلی تھی، اور اسی میں ہٹلر نے ہولوکاسٹ شروع کیا تھا، دا ماس میسیکر آف دا جیوز. تو یوں وہاں سے بہت بڑی پاپولیشن مائیگریٹ کر گئی اور یروشلم میں آ کے سیٹل ہو گئی. آفٹر دا وار جیوز جو حملے تھے، جو ان کی سول وار چل رہی تھی اگینسٹ دا گورنمنٹ، اس میں بھی تیزی آ گئی، اینڈ الٹیمیٹلی برطانیہ کو یو این او میں یہ معاملہ ڈیسائیڈ کروانا پڑا، جہاں پہ ڈیسیژن یہ ہوا 1947 میں یو این او نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جتنی ٹیریٹری تھی فلسطین کی یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. 45% اس کا عربس کو ملے گا اور 55% جیوز کو ملے گا. یوں 2 اسٹیٹس اسٹیبلش کر دی جائیں گی، اور اس کو 2 اسٹیٹس فارمولا قرار دیا گیا. اینڈ فائنلی آن 14 مئی 1948 اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور امریکہ نے فوراً سیم ڈے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. عربس نے کیونکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو اسی سال پہلی عرب اسرائیل وار ہوتی ہے 1948 میں. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل جو کہ اونلی 55% ٹیریٹری کو کنٹرول کر رہا تھا، اب ان کے پاس کوئی مزید 10 سے 15% فلسطینی لینڈ آ جاتا ہے. بجائے یہ کہ اسرائیل کے علاقوں پہ قبضہ ہوتا، اسرائیل نے فلسطین کے مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا.
اب لوکل اپرائزنگز ہوتی ہیں عربس کی کہ بھائی ہمارا علاقہ ہمیں واپس کیا جائے، لیکن ایز سچ کوئی سکسیس نہیں ہوتی۔ 1959 کے اندر الفتح کے نام سے ایک تنظیم بنتی ہے، لیکن وہ کوئی خاص جو ہے وہ پروگرس نہیں کر سکتی۔ تو 1964 میں عربس کی سپورٹ سے ایک لوکل آرگنائزیشن بنتی ہے، PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکلی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ملیٹریلی اسرائیل سے ان علاقوں کو حاصل کیا جائے۔ کرنٹلی اس کے ہیڈ محمود عباس ہیں۔ جب لوکلی بھی ایک فیکشن ڈیولپ ہو گیا تو عربس اور اسرائیل میں دوبارہ ایک جنگ ہوئی، جس کو دا سیکنڈ عرب اسرائیل وار کہتے ہیں، جو کہ 1967 میں ہوئی تھی۔ اور یہ بڑی ڈیزاسٹرس وار تھی کہ اس کے اندر ہوتا تو یہ کہ ایک طرف سے سارے عربس مل کے آئے تھے اور ایک طرف چھوٹی سی اسرائیل سٹیٹ تھی، تو اسرائیل کا خاتمہ ہوتا، بجائے یہ ہوا کہ فلسطین کے جو دو میجر علاقے ہیں غزہ اینڈ ویسٹ بینک، اس کے اوپر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے فلسطین پہ ان کا آلموسٹ قبضہ ہو گیا۔ گولان ہائٹس جو کہ شام کا علاقہ تھا، اس پہ بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو کہ ایشیا اور افریقہ کو کنیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ پھر تھرڈ وار لڑی گئی 1973 میں، اور اس میں بھی کوئی خاص عربس کو فائدہ نہیں ہوا، الٹا مزید ان کو نقصان ہوا۔ اور ان تمام جنگوں میں جو میجر رول تھا وہ ایجپٹ پلے کر رہا تھا۔ ایجپٹ کا اپنا سینائی پیننسولا اب اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا، تو انہوں نے 1979 میں اسرائیل سے صلح کر لی۔ انور سادات جو کہ مصر کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو نوبیل پیس پرائز بھی دیا گیا۔ سینائی پیننسولا جو کہ انہوں نے اسرائیل کے نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیا، جو کہ 1982 میں واپس ہوا۔ اور ایجپٹ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ پہلا مسلم کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو قبول کیا تھا۔ سب سے بڑا ریول ایجپٹ تھا، ایجپٹ کے ساتھ صلح ہو گئی، تو اب انہوں نے یہ جو غزہ اور ویسٹ بینک فلسطین کی جو ٹیریٹریز کو قبضہ کیا تھا، اب ان کے اوپر اسرائیلیوں نے اپنی آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ اب جب عرب سے بھی کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں مل رہی تھی، تو فلسطینیوں نے ایک مسلح گروپ بنایا، ملیٹنٹ گروپ بنایا، جس کو حماس کا نام دیا گیا ان 1987۔ اور یہاں سے اسرائیل کے خلاف مسلح جد و جہد شروع ہوتی ہے، اور یہ جو پہلی مسلح جد و جہد ہے، اس کو دا فرسٹ انتفاضہ کہا جاتا ہے، دا فرسٹ انتفاضہ۔ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین تھے، کرنٹلی اس کے جو ہیڈ ہیں وہ اسماعیل ہانیہ ہیں۔ 1990s میں اسرائیلی پرائم منسٹر یسٹک روبن اور یاسر عرفات میں اوسلو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ٹیریٹریز ہیں ان کو فردر آکوپائی نہیں کریں گے۔ جو پریویسلی آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، ابھی ان کا ڈیسیژن نہیں ہوا، ان کے اوپر کہا کہ مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ تو یوں یہ جو ایک ٹسل تھی، یہاں پہ فیل ہوا کہ شاید یہ ٹسل اب کچھ کم ہو جائے گی، اسی لیے یاسر عرفات کو اور یسٹک روبن کو نوبیل پیس پرائز بھی دیا گیا۔ لیکن جیوز نے، کچھ رائٹسٹ جیوز، انہوں نے یسٹک روبن کو قتل کر دیا۔ یوں یہ جو پیس ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا تھا، پیس ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے تھے، تو یہ بھی ختم ہو گئے۔ 2000 میں دا سیکنڈ انتفاضہ ہوتا ہے، اور سیکنڈ انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے 2002 میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادیاں ہیں، ان کی سراؤنڈنگز میں دیواریں کنسٹرکٹ کی جائیں گی تاکہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کے راکٹ حملوں سے بچا جا سکے۔ 2006 میں فلسطین میں جو الیکشنز ہوئے، تو حماس نے ان الیکشنز کو ون کیا اور اپنی حکومت اسٹیبلش کر لی، اور 2007 میں سول وار شروع ہو گئی۔ فلسطینی سول وار تھی۔ اب یہ فلسطینی آپس میں لڑ رہے تھے،
PLO اور حماس. اس کے نتیجے میں حماس نے ویسٹ بینک پہ غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا، جو آپ کو سامنے گرین کلر میں نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ویسٹ بینک ہے، اس کو ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ سی کی ویسٹ کوسٹ کے ساتھ یہ علاقہ لگتا ہے. تو ویسٹ بینک کے اوپر الفتح یا PLO کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. تو کرنٹ سینیریو جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں غزہ یہ ٹوٹلی آکوپائڈ بائی دا پیلسٹائن ہے اینڈ کنٹرول بائی حماس ہے. اور جو دوسری ٹیریٹری ہے ان کی ویسٹ بینک میں زیادہ تر جو ٹیریٹری ہے وہ آکوپائڈ بائی اسرائیل ہے. یہ جو سامنے آپ کو ویسٹ بینک میں لائٹ پنکش کلر نظر آ رہا ہے، یہ سارا آکوپائڈ بائی اسرائیل ہے. اور جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے. تو موسٹ آف دا ٹیریٹری از سنیچڈ بائی دا اسرائیل. تو یہ فلسطین کا ایشو ہے. فلسطین کا ایشو ہوم لینڈ کا ایشو ہے. جیوز کلیم کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ ٹیریٹری ان کی رہی ہے، تو وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور یروشلم کے بارے میں جیوز، کرسچنز اور مسلمز تینوں اس کو اپنے لیے سیکرڈ پلیس مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ UN نے اس کو ایک انٹرنیشنل سیکرڈ پلیس ڈکلیئر کر دیا. اور پیلسٹینین جو ہیں یہ بھی وہاں پہ ہزاروں سال سے وہاں پر سیٹلڈ ہیں، یہ جو عربس ہیں. تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری ہماری ہے. اور اس کا سلوشن 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے جو کہ 1947 میں UN نے دیا تھا. اب کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ اسرائیل یروشلم کو، کیونکہ چاہے وہ UN کی ٹیریٹری ہے لیکن کنٹرول بائی اسرائیل ہے، تو وہ یہ کلیم وہ اس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا انہوں نے. جبکہ ویسے ان کا جو کیپٹل تھا دیٹ واز تل ابیب، اور فلسطینیوں کا کیپٹل ہے رام اللہ. اور دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یروشلم ان کا کیپٹل ہے. اسرائیل نے فلسطینیوں کی یہ جو ویسٹ بینک کی ٹیریٹری ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ اللیگلی آکوپائڈ ہے. پوری دنیا اس کو اللیگل آکوپیشن مانتی ہے، لیکن یہاں پر امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور کیونکہ اسرائیل کے پاس اس کا ڈیفیکٹو کنٹرول ہے، تو اسرائیل اس چیز کو بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ٹیریٹریز سے ہماری سیٹلمنٹس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ٹیریٹریز ان کو واپس نہیں کریں گے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ یہ ٹیریٹریز بیسیکلی ہیں ہی فلسطینیوں کی. تو جو آپ کی وہاں پہ سیٹلمنٹس ہیں جو آپ نے بنائی ہیں، وہ سیٹلمنٹس ہیں ہی اللیگل. امید ہے آپ کو فلسطین کے مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.